نہیں جو بھی جی میں آئے رکھ دو، اچھا نام رکھو، ناموں کا اثر ہوتا ہے، میرے نبی کے نام کے ساتھ ملا کے رکھو، صحابہ تابعین بزرگان دین سے نام کے نام سے جوڑ کے نام رکھو، اچھا نام رکھو، اچھی تعلیم دو، انہیں اچھی تربیت دو، انہیں اچھی صحبتوں سے وابستہ کراؤ، 7 سال کے ہو جائیں انگلی پکڑ کے مسجد لے کے جاؤ، 10 سال کے ہو جائیں نہ نماز پڑھے مان کے نمازی بناؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ماں باپ ہیں آقا حضور کی اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں؟ 7 سال کیا 10 سال کیا 20 سال 50 25 سال کا بیٹا ہو گیا، اب بھی وہ میرا لاڈلا ہی ہے، کیوں میں جاؤں سمجھانے کی ساری ذمہ تو تحریک والے لے کے بیٹھے ہیں، علماء کی ذمہ ہی ہے، وہ میرے بھائی والدین کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میں تو پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر میرے حضور کی اس حدیث پہ عمل ہو جائے نا، شکوہ ہی ختم ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں، نماز ہی نہیں۔ 7 سال کے ہو جائے انگلی پکڑ کے لے جاؤ، 10 سال کے ہو جائے مار کے نمازی بناؤ، لیکن نہیں، جب بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تب ہم دعا تعویذ کے لیے دو، جب بچے آزاد خیال کے ہو جاتے ہیں تب ہمیں ان کی تربیت کی فکر ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، کم عمر ہی سے تربیت کیجیے، دینی تعلیم دیجیے، اچھے صحبتوں سے وابستہ کیجیے۔ آج ہم 4 مسئلوں پہ بیٹھا ہوتے ہیں، اپنی غربت کی کہانی بیان کرتے ہیں، میں بڑا غریب تھا، غربت سے اٹھا، آج معیشت آسان چھو رہی ہے، رہنے کے لیے اچھے مکانات، چلنے کے لیے ایسی کنڈیشن گاڑیاں، کھانے کے لیے عمدہ غذائیں، نوکر چاکر، بڑا آدمی بن گیا ہوں، اور ممبئی میں ابھی رمضان شریف میں گیا تھا، ایسے چیٹوں سے بھی میری ملاقات ہے جن کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ حضرت اتنا بنا لیا کہ میں کیا میرے بچے کیا میرے بچوں کے بچے بھی بیٹھ کے کہیں ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی جس میدان میں ہم نے محنت کیا اس کا رزلٹ دکھا، دنیا دینے کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت کچھ اپنے بچوں کو دنیا دیا، دین دینے کی نہیں کوشش کی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے بچے آزاد خیال کے ہو گئے، ہمارے بچے بے راہی کے شکار ہو گئے، مسجدوں سے دوری بنا لیے، دینی تعلیم سے دور ہو گئے، اچھی صحبتوں سے تعلق توڑ دیا، اللہ اور رسول سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، تو کہیں نہ کہیں سے ماں باپ کا قصور ہے کہ نہیں، کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا اپنی وقت ہے، میں تو کہتا ہوں جو بگڑ گئے، آنے والی نسلوں کو نہ تباہ ہونے دو، آنے والے بچوں کی مستقبل آباد کرنے کی کوشش کرو، ورنہ نقصان یہاں بھی ہے نقصان وہاں بھی ہے، دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے جب اولاد اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آج جتنے ماں باپ دکھی ہیں، جتنے ماں باپ ستائے جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اگر آپ سروے کر لیں تو سب کے بچے جتنے لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، دینی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، علماء کا صحبت نہیں ہے، یہی وجہ یہ آج ماں باپ کے حقوق کو جانتے نہیں تو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ورنہ جو دینی تعلیم حاصل کیا ہوگا ماں باپ کے حقوق کو جانتا ہوگا، وہ تو گھر سے جب بھی کہیں جائے گا ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم کے جائے گا، وہ تکلیف کب دے گا میرے بھائی؟ ارے تکلیف دور دینا تو بہت دور کی بات ہے، واللہ ہم لوگ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں، تو پڑھائیں گے بچوں کو نا، دین سکھائیں گے نا، جب بچے آپ کا قرآن پڑھیں گے، حدیث رسول کا مطالعہ کریں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب تربیت اچھی ملے گی تب ماں باپ کا حقوق کا خیال ہوگا، ورنہ یاد رکھ کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کی بنا امید رکھنا اپنے ان بچوں سے، ہوتا یہی ہے نا، ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر باپ کا انتقال ہو یا بیٹی یا ماں انتقال کر جائے تو سب سے بہتر کون ہے جنازے کے لیے؟ حکم یہ ہے جو سب سے قریبی ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائے، بھلا بیٹے سے بھی قریبی باپ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ بیٹے سے بھی قریب کوئی ماں کا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، لیکن بیٹا کیسے جنازے کی نماز پڑھائے گا جب اسے آتا ہی نہیں ہے جنازہ پڑھنا؟ عموماً یہی تو ہوتا ہے، امام صاحب غسل کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں یا اس کی نگرانی میں کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سب بندی لگتی ہے جنازے کی تو پیچھے سے آواز دینے والے کہتے ہیں کہ ذرا نیت کرنا بتا دو، کیسے نیت کی جاتی ہے ذرا طریقہ بتا دو، تو بتاؤ جس قوم کو جنازے کی نیت نہ آتی ہو
के आता होगा। बाप इंतकाल कर गया, बेटा जिंदगी भर अगर नहीं आया ना मुंबई से 20 साल 25 साल से माँ बाप को छोड़े हुए था, लेकिन अब आना तो फर्ज हो जाता है। आप बेटा आएगा, बेटा आ रहा है, 8-10 घंटा लेट हो रहा है आने में, गर्मी के अय्याम है, अब बाप की लाश बिगड़ने का खदशा है, बर्फ की सीढ़ी पे रखा जाए, फ्रीजर में माँ बाप की लाश को डाला जा रहा है। जरा सोचो तो सही, जिस नबी ने ये तालीम दी हो कि अपने मुर्दों को जब गुस्ल दो तो यूं ही ठंडा पानी ना नहला दिया करो, ठंडा पानी ना डाल दिया करो, थोड़ा सा गर्म कर लो, नीम गर्म कर लो भाई, नींबू का पाता डाल लो, सफाई हो जाए, साबुन भी लगाओ तो आराम आराम से, पानी आहिस्ता आहिस्ता डालो। जिस नबी का ये तालीम हो, आज इस कौम के लोगों का हाल ये है कि अपने माँ बाप को मरने के बाद बर्फ की सिल्ली पे सुला रहे हैं। माँ बाप को बर्फ की सिल्ली पे सुलाने वालों, जरा 5 मिनट खुद सो के बताओ ना, और बर्फ की सिल्ली पे सुलाए हैं ना, फिर वो आएंगे क्या मालूम है? जनाजे पे जब शिरकत करेंगे, इमाम साहब से पूछ के नियत तो बांध लेंगे, बहुत करेंगे, सना पढ़ लेंगे, बहुत आगे हो जाएगा, दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लेंगे, दुआए नहीं पढ़ पाएंगे। अक्सर आप पूछ लीजिए, नौजवानों को पता ही नहीं होता, मोटे मोटे बुनियादी मसाइल नहीं पता होता। मैं तो आगे बढ़ के कहूँ, पहला कलमा छोड़ के आगे दूसरा तीसरा कलमा नहीं पता होता है, गुस्ल का वुजू का तरीका नहीं पता होता है, तो जनाजे की दुआ कैसे याद होगी? इमाम साहब से पूछ के नियत तो कर लिए, बाप का जनाजा है, वो बेटा जो दूसरों के जनाजे में जा जाके जिंदगी भर हाथ बात के नियत करके दूसरों को बेवकूफ बनाता रहा, आज बाप का जनाजा सामने खड़ा है, नियत बाप के बेटा खड़ा है, न जनाजे की नमाज पढ़ सकता है न पढ़ा सकता है, वो भी फ्रॉड कर रहा है। तो मैं फिर यही जुमला कहूँगा, है ना कहीं से माँ बाप की कमी है ना कोताही? इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे पढ़ने की उम्र को पहुंचे, अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, 7 साल के हो जाए, उंगली पकड़ के मस्जिद लेके आओ, बेटियों को घर में नमाज के लिए मुसल्ला दो। जब इस तरह से तरबियत की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह माहौल बेहतर बनेगा। इसलिए माँ से गुजारिश करूंगा, अपने मर्द हज़रात से गुजारिश करूंगा, जितने साहिबे औलाद बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे चाहने से नहीं कुछ होने वाला है, कुछ तो हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं होने वाला, बहुत कुछ जब आप लोग चाहेंगे तो इंशाअल्लाह होगा। हर माँ बाप ये सोच ले कि हम अपने घर में सजदों का माहौल बनाएंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, और सिर्फ कुरान पढ़ा के वो अलमारी में नहीं रख देंगे, रोजाना सुबह शाम कुरान पढ़ने पे मजबूर करेंगे, फिर देखेंगे कैसे बरसती है, बढ़ बढ़ के अल्लाह की रहमतें आपके घरों का इस्तकबाल करेगी यार, फिर इतना मजा आएगा ना कि घर वैसे ही जन्नत का नमूना बन जाएगा। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ये है मुख्तसर मैंने जिक्र किया, जो औलाद का हक है माँ बाप, पूछा हमसे नहीं जाएगा, उलमा से इमाम साहब से नहीं पूछा जाएगा, हर माँ बाप से उनकी औलाद के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया दिया, दीन दिया या नहीं। मैं नहीं कहता दुनिया मत दो, दुनिया मेरे नबी ने तालीम दी है, अपने बच्चों को यूं ही दुनिया से छोड़ के कंगाल ना जाओ, बेसहारा छोड़ के जाना, उन्हें कंगाल छोड़ के जाना, मेरे नबी फरमाते ये बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि अपनी औलाद के लिए कुछ न कुछ दुनिया छोड़ के जाओ, मौलो दौलत ज़मीनो जायदाद छोड़ के जाओ, लेकिन वो दुनिया अपने बच्चों को मत दो जिस दुनिया देने के चक्कर में दीन हाथों से निकल जाएगा। दुनिया भी दीजिए, दीन भी दीजिए। और मैं आगे बढ़ के कहूँ, अगर बच्चा शरीयत के दायरे में रह के जिंदगी गुजारे, अगर हम शरीयत के दायरे में रह के दुनिया हासिल करें, तो यही दुनिया तो दीन है, दुनिया अलग से कहाँ है, यही दुनिया तो दीन बन जाएगी। फिर हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना, अरे हम किसी मुसलमान भाई को देख के मोहब्बत से मुस्कुरा भी देंगे तब भी सवाब मिल जाएगा। कितना आसान है रब की बंदगी करना, तो बस अपने आप को शरीयत के साथे में डाले। तो इस तरह से माँ बाप पर औलाद का हुकूक है, इसी तरह मियाँ बीवी के आपस के हुकूक है, ये भी हुकूक की फहरिस्त में से एक अहम हक है। मियाँ बीवी के अगर जिंदगी खुशगवार न हो ना, उनके ताल्लुकात अच्छे न हो, तो जिंदगी
عذاب بن کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایسے گھروں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن کے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوتی، آئے دن جھگڑا لڑائی لگا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے۔ وہ دن بھر شوہر کام کرنے والا جب کام کر کے بیچارہ تھک ہار کے گھر آتا ہے تو گھر میں بیوی کے ذریعہ سکون ملنے کے بجائے الٹے اسے تکلیف ہوتی ہے، پھر لڑائی شروع ہوتا ہے، پھر گھر ٹوٹنے لگتا ہے، وہ گھر سے گریز کرنے لگتا ہے، پھر اس کا منفی اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے، پھر گھر جہنم بن کے رہ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے میاں بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ میرے نبی نے شوہروں سے کہا، کتنا حکمت آمیز جملہ ہے میرے نبی کا، میرے نبی نے شوہروں سے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کچھ باتیں، کچھ عادتیں ان کی ناپسند ہو تو کچھ ایسی عادتیں ہوں گی جو تمہیں پسند ہو۔ یعنی میرے نبی فرما رہے ہیں اگر بیوی کی کچھ عادتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کچھ ایسی عادتیں ہوں گی جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، وہی دیکھ کے زندگی گزار لیا کرو۔ کتنا گھر جوڑنے کے لیے میرے نبی خوبصورت جملہ دیتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے بیویوں سے فرمایا، میرے نبی نے بیویوں سے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کا سجدہ کرے۔ اس طرح سے شوہروں کی اہمیت میرے نبی نے بیان کی۔ اور دوسری جگہ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے لیے انہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی مریں گے فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ ان 4 شخص میں سے ایک وہ عورت ہے جو اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے صرف فرمایا نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں وہ میں ایک آدمی آ جائے، آج کل ہمارے رحمت ہمارے علماء کا بھی حال ہوتا ہے، میں ایک رات میں آیا بڑی لمبی چوڑی تقریریں کر لیتے ہیں، ہٹے میں ایک سے اٹھ ان کا اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی نے صرف فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا بھی ہے۔ میرے نبی اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے درمیان محبت بھرے جو جذبات رہتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد میرے کریم نبی جب جانور ذبح کرتے تو تھوڑا سا گوشت ان کی سہیلیوں کے یہاں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ میرے نبی کی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے کریم نبی اکثر خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اکثر انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ ہر وقت کرتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹ زرد ہو چکے تھے، جب کہ اللہ نے آپ کو اور بھی اچھی بیویاں عطا کر دی ہے۔ میرے نبی ناراض ہوئے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، جب سارا زمانہ میرا دشمن تھا اس نے مجھے اپنا بنایا، جب سب نے مجھے انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب وصال کا وقت آیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سردار، مجھے آپ اپنی چادر عطا کر دیجیے، آپ اپنی چادر رحمت عطا کر دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ یہ میری چادر لے کے کیا کرو گی؟ سنیں کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ میرے نبی